اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محسن عالم کی سیریز میں صلح حدیبیہ تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو حدیبیہ کی صلح ہے۔ جب جزیرۃ العرب میں حالات بہت حد تک مسلمانوں کی موافقت میں ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بیت اللہ کی زیارت کی ازحد خواہش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تمام مسلمانوں سے اپنا ایک خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود کو اور صحابہ کرام کو مسجد الحرام میں داخل ہوتے دیکھا، صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا، اور پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈوائے، کچھ لوگوں نے ترشوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنایا تو صحابہ خوشی سے بے چین ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اس سال وہ مکہ میں ضرور داخل ہوں گے، انہیں اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی، اور اس کو 6 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم سب عمرہ کریں گے، اور سفر کے لیے تیاری کرو اور اپنے ساتھ وہ ہتھیار رکھو جو سفر کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یعنی جنگی ہتھیار نہیں، صرف سفر میں دفاعی ہتھیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد و پیش بھی جتنی مسلمان آبادیاں تھیں انہیں بھی اعلان بھیج دیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے خواہش مند ہوں وہ روانہ ہونے کو تیار ہو جائیں۔ مگر بہت سارے اعراب نے، قبائل نے دیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ کو لے کر مکہ کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ آپ نے دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور اپنی قصواء نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حسب عادت قرعہ نکالا اور آپ کی زوجہ ام المومنین ام سلمہ کا نام نکلا۔ انہیں اس سفر میں آپ نے اپنے ہمراہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافرانہ طرز سے سفر کا حکم دیا اور آپ کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو مزید اطمینان ہو جائے کہ مسلمان یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ جنگ کا نہیں، بیت اللہ کے طواف اور عمرے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس آگے آگے بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لے آئے۔ وہ قریش سے واپس آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، قریش بیت اللہ میں داخلے سے آپ کو روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ مسلمان عمرہ کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا گھر تو سبھی کے لیے ہے، ہم وہاں جائیں گے، عمرہ کر کے لوٹ آئیں گے، لیکن اگر انہوں نے ہمارا راستہ روکا اور ہم سے خود لڑائی کی تو ہم ضرور لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ سب چل پڑے، سفر جاری ہوا۔ قریش کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا بلائی اور آپس میں یہ طے کیا کہ جتنا ممکن ہو سکا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، کجائے کہ بیت اللہ میں داخل ہونے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے ساتھ آپ نے قیام فرمایا حدیبیہ کے مقام پر۔ یہ ایک مقام ہے جو مکہ سے فاصلے پر ہے۔
آپ نے وہاں رکنے کے بعد لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے سیدنا عثمان بن عفان سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم مکہ جاؤ، کچھ دن وہاں رکو۔ حضرت عثمان بن عفان کا پورا کنبہ جو امیہ تھے وہ ابھی تک مکہ ہی میں تھے، مشرکین تھے لیکن مکہ میں قیام پذیر تھے سب کے سب، اور سیدنا عثمان بن عفان کی ان کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، ان سے بھی ملو، مکہ کے حالات دیکھو، اسلام کی دعوت بھی دو، اور ان لوگوں کو یہ بھی بتا دو جو وہاں پہ مومن ہو چکے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، کچھ نرمی رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے عزیزان گرامی جن کے دل میں اسلام اتر چکا تھا لیکن وہ خوف کی وجہ سے اس کا اعلان نہیں کرتے تھے، نہ وہ عبادات کرتے تھے، اور جب کبھی انہیں موقع ملتا تو وہ چھپ چھپا کے نماز بھی کر لیتے تھے، مگر اس کے علاوہ وہ کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، دل میں ان کے ایمان اتر چکا تھا۔ لیکن یہ ان کی ایسی کیفیت تھی، نہ تو وہ مکہ چھوڑ سکتے تھے، کچھ مجبور بھی تھے، اور نہ وہ پھر اسلام ظاہر کر سکتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں کا بھی کچھ اندازہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جا کر خوشخبری سنا دو، اور وہ رشتہ دار جو نرمی رکھتے ہیں، ابھی اسلام کی طرف نہیں آئے ہیں، انہیں بھی جا کر خوشخبری سنا دو، یعنی اہل ایمان جو ہیں مرد اور عورتیں، ان کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور بتا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر کر دے گا، اور بہت جلد نہ صرف ظاہر کرے گا بلکہ اس دین اسلام کو غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے جیسے اب تم چھپے ہوئے ہو، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہو، اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب تم مکہ میں رہ کر بھی جو تم مکہ چھوڑ نہیں سکتے، جو بھی مجبوری حالات ہو تم چھوڑ نہیں سکتے، تمہیں چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے کر حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو اسلام کی تعلیم دینے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا کہ مسلمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس بار عمرے کی نیت رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت رکھتے ہیں، کوئی کسی قسم کی نہ تو کوئی نیت ہے اور نہ ہی وہ ایسا کچھ بھی کریں گے جس سے مکہ والوں کے ساتھ دشمنی ہو، تو ہمیں بہت اطمینان سے اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اتنے ہی سکون سے واپس جانے دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ پیغام لے کر روانہ ہوئے، وہاں اہل مکہ کو آپ نے پیغام سنایا۔ قریش نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ اپنا عمرہ کر لیں، اور اس کے بعد بیٹھ کر بات کریں۔ تو حضرت عثمان نے جواب میں کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ تو طواف کروں گا، نہ عمرہ کروں گا، نہ سعی کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ صحابہ کرام کی محبت کی انتہا ہے، حالت احرام میں ہے، مکہ میں ہے، اور قریش ان کو عمرہ کرنے کے لیے پیشکش کر بھی رہے ہیں، مگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے نبی کے ساتھ کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں کروں گا، میں ان کے بعد کروں گا، ان کے ساتھ کروں گا۔ حضرت عثمان نے اپنی سفارت کا حق پوری طرح سے ادا کیا، قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور چند روز روکے رکھا، اس میں قریش نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، بہت عمدہ طریقے سے میزبانی کی، اور انہیں یہ کہا کہ ابھی میٹنگ کر رہے ہیں، آج جواب دیتے ہیں۔ اس دوران مسلمانوں میں قریش ہی نے یہ افواہ پھیلانے کے لیے ایک کسی کو بھیجا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو قریش نے شہید کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایام جاہلیت میں بھی قاصد سفیر بہت محترم تھا، کسی بھی سفیر کو قتل کر دینا گویا کہ پوری قوم کو اعلان جنگ کر دینا ہے۔
سفیر قاصد اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذی النورین، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، دوست اور اس قدر عزیز، جو ہی یہ خبر آتی ہے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ دوڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں نے اس سے پہلے آپ کو اتنے غضب کی حالت میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک یہاں سے ٹل نہیں سکتے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات پر بیعت کی دعوت دے دی، اور اس بات پر آپ نے بیعت کی۔ ایک جماعت نے تو اس بات پر بیعت کی کہ ہم موت جب تک نہیں آئے گی ہم لڑتے رہیں گے، ہم حالت جنگ میں رہیں گے، مر جائیں گے لیکن میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے۔ اکثر صحابہ نے اس بات پر بیعت لی کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے یہ بیعت لی، اور آپ ہاتھ پکڑتے تھے اور ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، اور ایک ایک سے آپ نے یہ بیعت لی۔ عزیزان گرامی، 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب وہ 1400 صحابہ یہ بیعت لے چکے تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک پہ اپنا دوسرا ہاتھ مبارک رکھا اور اپنے آپ کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ بیعت لی، دیکھا کہ حضرت عثمان تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیکھا، صحابہ کرام نے حضرت عثمان کو دیکھا، سب نے نعرہ تکبیر لگایا، سب بہت خوش ہوئے۔ حضرت عثمان نے جب یہ بیعت سنی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، حضرت عثمان نے جب اس بیعت کا ذکر سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں کیوں پیچھے رہوں، مجھے بھی بیعت کرائیں، اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھا اور یہی الفاظ دہرائے کہ میں بھی موت پہ بیعت کروں گا، میں بھی عثمان کے خون پہ بیعت کروں گا۔ عزیزان گرامی، اس بیعت کو، بیعت رضوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بیعت کرنے کا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ تھا جب وہ بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھ رہے تھے، وہ اللہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے۔ اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ، اور اس ہاتھ کو جو اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ قریش نے دیکھ لیا کہ 1400 لوگ، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات پر تیار ہے کہ وہ یہاں سے ایک قدم بھی ہٹے گا۔ آدھے سے زیادہ لوگ تو موت پر بیٹھ کر بیٹھے ہیں۔ تو قریش کو معاملے کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹلیں گے نہیں، یا تو جنگ ہوگی، بہت شدید ہوگی، اور اس میں موت پر بیعت لینے والے بھی ایسے سب کے سب جانباز اور جانثار صحابہ ہیں، تو یہ اب معاملہ گھاٹے میں چلا جائے گا۔ تو ان کو سمجھ آ گیا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ صلح کی جائے۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے ایک سردار سہیل بن عمرو کو، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہیں معاملات سلجھانے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پیغام دے کر بھیجا، صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا، اور کہا کہ اگر مسلمان اس بات پر مان جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ تھا، ایسا میثاق تھا، ایسی صلح تھی، یہ ایسی ڈیڈ تھی کہ جس کو بظاہر مسلمانوں کا دل، بلکہ کوئی بھی سنے
تو وہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا لکھ دیا ہے۔ یہ ٹریٹی بڑی تکلیف دہ تھی۔ عزیزان گرامی، صلح کی شرائط ایسی تھیں کہ جب وہ بولی گئیں تو صحابہ کرام اور ان میں خاص طور سے سیدنا عمر فاروق تڑپ کے رہ گئے۔ صلح کی شرائط، یہ ٹریٹی دیکھیے، اپنی نوعیت کا ون آف اے کائنڈ ہے۔ ایسا کبھی بھی صلح نامہ تیار نہیں ہوا تھا جس میں ایک فریق اپنی مرضی سے تمام شرائط رکھ دے اور دوسرا فریق اس پر جی ہاں کہتا چلا جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے اور داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آ سکتے ہیں، 3 روز تک قیام کر سکتے ہیں، اور اس سال بھی تلواریں میان میں رہیں گی، کوئی بھی تلوار باہر نہیں نکال سکتا۔ دوسری شرط، 10 سال تک فریقین جنگ نہیں کریں گے، آپس میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، کفار مکہ کے ساتھ اہل مدینہ کی اور مسلمانوں کی۔ تیسری شرط، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو سکے ہونا چاہے، وہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو سکے ہونا چاہے، آزاد ہے۔ یعنی اب اس پہ غور کیجیے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ماننا چاہے یعنی اسلام میں داخل ہونا چاہے، اسے روکا نہیں جائے گا، اور اگر کوئی کفر میں داخل ہونا چاہے، واپس مشرک ہونا چاہے، اسے روکا نہیں جائے گا۔ اس پہ غور کیجیے گا، یہ شرط بہت، اس وقت انہوں نے یہ شرط بڑے اعتماد کے ساتھ لگائی، بعد میں ان کے گلے پڑ گئے۔ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے، وہ مسلمانوں کا جزو سمجھا جائے گا۔ جو قبیلہ کفار کے ساتھ شامل ہونا چاہے، وہ اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا، یعنی جو جس کی حمایت کرے گا وہ ان میں کا کہلائے گا۔ چوتھی شرط، قریش کا کوئی آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، قریش کا کوئی آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس کر دیں گے۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص پناہ لینے کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ اس شرط کو دیکھیے، بظاہر یہ آگ لگا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاروں شرائط سنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سہیل بن عمرو کے ساتھ بیٹھ کر ان شرائط کو املا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب آپ تحریر کیجئے۔ فریقین بیٹھے ہیں، اب یہ زبانی شرائط طے ہو گئی ہیں، لکھنا شروع ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سیدنا علی مرتضیٰ کو ٹریٹی لکھنا سکھائی تھی، کوئی معاہدہ، کوئی خط لکھنا سکھایا تھا، تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لکھنے کی ابتدا کی۔ اس پر سہیل بن عمرو کہنے لگا، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، آپ بسمک اللہم صرف اتنا لکھیے جتنا ہم بھی اس کو جانتے ہیں۔ یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اب وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کو آپ جانتے ہیں، ہم یہ بات نہیں مانتے، ہم انہیں رحمان رحیم کو نہیں جانتے، ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ تو بسمک اللہم سے معاہدے کی ابتدا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اس کو کاٹ کر
بسم اللہ کا اللہم لکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو سیدنا علی نے اسی طرح کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شرائط ہیں جو محمد رسول اللہ نے قریش کے ساتھ مصالحت کے وقت قبول کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھا، یہ فرمایا، حضرت علی نے یہی لکھا۔ اس پر سہیل بن عمرو بولتا ہے کہ یہ کیا، اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ یعنی یہ ایک لائن لکھنی تھی کہ یہ وہ شرائط ہیں، یہ وہ معاہدہ ہے جن شرائط پر اس معاہدے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ مصالحت کر لی ہے۔ کہنے لگا ہماری جنگ کیوں ہوتی ہے، ہماری مخالفت کیا ہے، تمہارا اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہم تمہیں رسول اللہ نہیں مانتے۔ تم نے بات ہی اگر شروع سے ہی یہ لکھ دی تو معاہدہ کیسے لکھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، سہیل جو کہتا ہے وہ کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب لکھیں، محمد رسول اللہ کاٹ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ایسے کر دو۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے جواب میں فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ نہیں کاٹوں گا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اچھا علی، میری انگلی وہاں رکھ دو جہاں رسول اللہ لکھا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے کاٹ دیا اور فرمایا، علی، اب یہاں پر بن عبداللہ بن عبد المطلب لکھ دو۔ حضرت علی کی عزت اور احترام اور محبت کا یہ عالم دیکھیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹنا گوارا نہیں کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ لکھتے وقت معاہدے کی شرائط کے لیے، صلح کے لیے آپ خود حکم فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہیں سے جاری رکھیں گے اپنی گفتگو کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔